اڈیالہ جیل کی بات کر لیں، جہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس کے بعد کشمیر کے اندر اس وقت بہت ہی بڑی سازش رچائی جا رہی ہے، تقریباً ایک نیا 9 مئی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کشمیر کے اندر، قوم کے ساتھ نیا دھوکہ کیا جا رہا ہے، قتل و غارت کرنے کا پورا پروگرام بنایا ہوا ہے، اس پر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ پھر منگل کا دن تھا کل، نورین خان نیازی صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہے وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچی، انتظار کرتی رہیں، لیکن عمران خان کی بہنوں کی ایک دفعہ پھر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس پر واضح احکامات ہیں کہ ہر ہفتے منگل والے دن عمران خان کے خاندان سے ان کی ملاقات کروائی جائے۔ تو نورین خان نیازی صاحبہ پہنچی اور انہوں نے وقت سے پہلے پہنچ کر اطلاع بھی دی جیل حکام کو، لیکن ایک بار پھر ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اب سے چند ہفتے پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ اکیلے اگر نورین خان نیازی صاحبہ ملاقات کرنا چاہیں تو ان کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے، لیکن ان کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ بہرحال انہوں نے وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ نو میٹر یہ کتنی دیر تک ملاقات نہ کروائیں، ہم یہاں بہنیں آتی رہیں گی، وہ یہاں موجود رہیں گی، اور جو عدالت کے احکامات ہیں ان عدالتی احکامات کے مطابق وہ جیل کے سامنے آ کے بیٹھیں گی اور اپنی ملاقات کرنے کی کوشش جاری رکھیں گی۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کے فرنٹ سے ہمیں جو اڈیالہ جیل کے سامنے سے خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اب ذرا کشمیر کی صورتحال کے اوپر ہم بات کر لیں، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ رچائی جا رہی ہے۔ اچھا، کئی دفعہ آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ گیل صاحب آپ دوسری خبریں کور کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں خبر ضرور کور کیا کریں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی یہ جو کشمیر میں ہونے لگا ہے یہ بھی عمران خان کی خبر ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ بھی عمران خان کی خبر ہے، جو خیبر پختونخوا میں ٹانک میں ہوا ہے وہ بھی عمران خان کی خبر ہے۔ یہ سب کچھ جو اس وقت ہمارے ملٹری جنرلز کر رہے ہیں اور جو ظلم قوم کے اوپر انہوں نے تھوپا ہوا ہے وہ سب عمران خان کی خبریں ہیں۔ عمران خان اگر جیل سے باہر ہوتے تو ان تمام چیزوں کے اوپر بات ضرور کرتے۔ میرے پاس جب عمران خان کی خبر ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جھوٹی خبر بنا کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ وہ جو جھوٹی خبریں ہیں، اندر ملاقات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، بس ابھی کچھ ہونے والا ہے تو تبھی کچھ ہونے والا ہے، وہ خبریں میں بنا کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، صرف اس لیے کہ آپ سب عمران خان کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، آپ ان کی خبر سننا چاہتے ہیں، آپ ان کی خیریت سننا چاہتے ہیں، تو میں جھوٹی امید اور جھوٹی خبر بنا کے آپ کو صرف سنانے کے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ جب خبر ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام اہم خبریں پاکستان کے بارے میں ہیں یہ عمران خان کی ہی خبریں ہیں، کیونکہ اگر وہ اس وقت جیل سے باہر ہوتے تو وہ کھل کر کشمیریوں کے حقوق کے لیے بات کرتے۔ کیونکہ وہ بات نہیں کر پا رہے تو مجھے اور بھی زیادہ زوردار آواز کے ساتھ یہ سچ آپ کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ ان کی کمی تو پوری نہیں کی جا سکتی لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا جا سکے جو انہوں نے کرنا تھا۔ اس لیے جب پاکستان کے اندر طول و عرض میں کہیں بھی کسی غریب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ عمران خان کی خبر ہے۔ جب کہیں پر بھی ہمارے ملٹری جنرلز 2 نمبری کرتے ہیں، پاکستانی قوم کو بے وقوف بناتے ہیں، آپ کو ٹوپی پہناتے ہیں، تو وہ عمران خان کی خبر ہے، کیونکہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو وہ جستجو کرتے، آواز اٹھاتے اور سچ آپ کے سامنے رکھتے کہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے جب ہم ایڈیٹوریل اپنی ججمنٹ استعمال کرتے ہیں خبروں کو رینک کرنے میں، تو یقین کیجئے اس چیز کو بالکل میں ذہن میں رکھتا ہوں کہ اگر عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو کون سا مدعا ہے جس کے اوپر وہ ضرور بات کرنا چاہتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مدعے کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ تو کشمیر کا معاملہ، سب سے پہلے تو ایک ویڈیو جاری کی گئی سی سی ٹی وی کی، جس میں دکھایا گیا کہ لوگوں نے اپنے چہرے کور کر رکھے ہیں اور ان کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں، بہت ہی آتشی قسم کے اسلحے سے وہ لیس ہے اور وہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں۔ مطلب مکمل طور پر ایسے دکھایا گیا جیسے نان سٹیٹ ایکٹر، جیسے دہشت گرد قسم کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر اسلحے سے لیس پھر رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے فائرنگ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں آئیں کہ کشمیر میں مختلف جگہوں پر جھڑپوں میں کہیں پر 1 شہید ہو گیا اور کہیں پر 2 شہید ہو گئے۔ اب ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے 9 مئی کے اندر جو کچھ ہمارے ملٹری جنرلز نے اپنی ہی قوم کے خلاف ایک کو کیا تھا، اپنی ہی قوم پر حملہ کیا تھا، اپنی ہی قوم کو بے وقوف بنایا تھا۔ میرے خیال میں تو ملکی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا تھا اس دن۔ میرے خیال میں اپنی ہی فوج کے کچھ حصے نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا 9 مئی کو، کیونکہ اس کے بعد 13,000 پاکستانیوں کو کم از کم جیلوں میں ڈالا گیا، ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایسا ہی ہے جیسے کسی غیر ملک نے پاکستان کے ایک گروہ
ایک لوگوں, ایک قومیت یا ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہو. ہرگز بھی پاکستان کی اپنی فوج یہ نہیں کر سکتی. کیا تو ہے لیکن کر نہیں سکتی قانونی طور پر, کیونکہ کریں گے تو آرٹیکل 6 لگتا ہے. یہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں, ملک دشمنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. 9 مئی کو یہ سب کچھ کیا گیا اور اب ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو CCTV جاری کی گئی ہے اس کے بعد کہیں کشمیریوں کا بھی وہی حشر نہ کیا جائے. ان کے سروں میں بھی ویسے ہی گولیاں ویسے تو ماری جا چکی, پہلے بھی آپ کے سامنے جتنی شہادتیں ہو چکی, ان کی لاشیں بھی چھپا لی گئیں, لاشیں ان کو واپس نہیں دی گئیں. اس کے باوجود ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس سے بھی بڑا آپریشن اب نہ کیا جائے. اس کے بعد یہ فوٹیج آنے کے بعد ایک بہت سستی قسم کا, جی ہاں آج کل بہت سستے اسکرپٹ آ رہے ہیں. پہلے ہم نے پنجاب کی پولیس رحیم یار خان سے ایک ایسا ہی سستا اسکرپٹ دیکھا کل پرسوں. پولیس ایک گاڑی کو روک رہی ہے, پکڑ رہی ہے, کہہ رہی ہے آپ نے یہ گاڑی چوری کی ہے. پھر ہم نے سندھ پولیس کا ایسا ہی ایک سستا اسکرپٹ دیکھا, اور ہماری جو مسلح افواج کے DG ISPR کا آفس ہے ان کے ایسے اسکرپٹ تو ہم پہلے بھی دیکھتے ہی رہے ہیں. یاد کیجئے جب ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر کچھ لوگ جو ہیں وہ راولپنڈی میں انٹرویو دیتے ہیں اور پھر مری میں دیتے ہیں, پیچھے لائٹ ایک ہی ہوتی ہے, دروازہ ایک ہی ہوتا ہے, لیکن ٹیلی ویژن پر ایک جگہ پر راولپنڈی لکھا ہوتا ہے کہ یہ راولپنڈی سے ہم نے شہری کا انٹرویو کیا ہے, اور اگلی جگہ پر مری لکھا ہوتا ہے, لیکن پیچھے وہی منظر ہوتا ہے. تو یہ سستے قسم کے ڈرامے ISPR کے دفتر سے تو آتے رہے, لیکن اب یہ ایک اور ڈرامہ آیا ہے. یہ آپ کو تھوڑی سی ویڈیو سنوا دیں, آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا. کشمیری لوکل زبان کے اندر بات چیت ہو رہی ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا ایک فرسودہ قسم کا ڈرامہ ہے. یہ بیچارے سستے قسم کے اداکار ہیں جن کو یہ انتہا پسند بنا کر دکھا رہے ہیں. ان کی ذرا ایک تو شخص جو بول رہا ہے اس کو چھوڑ دیجئے, اس کو تو سنیے ہی سنیے. جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اسپیشلی جو سفید کپڑوں میں ملبوس شخص جس نے سفید کلر کی شرٹ پہن رکھی ہے, اس بیچارے کے چہرے کے تاثرات دیکھیے گا. یا تو کہیں سے نشہ کرنے والے لوگ پکڑ لیے ہیں, یا کوئی اور لوگ پکڑ لیے, انہیں پیسے دیے یا ڈرایا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ یہ ویڈیو بنا دیں. یہ ذرا سنیے کس طریقے کی پروڈکشن کشمیر سے ہمارے چودھری صاحب ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. خواجہ سہیل مشتاق میرا نام ہے, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تحصیل ڈیال میں صدر ہاں. تے اساں پرانے جڑا مقدمہ سی 9 مئی نا, اس نے SDM فیصل مغل صاحب انہاں تشدد ہویا سی 9 مئی کی 2024 کی, اس نے اساں گرفتار ہویا. تے نعیم نے ڈیوٹی اس دفعہ راولکوٹ بھی اساں گیا. نعیم راولکوٹ تو واپس بھیجا سی ناظم اس کی, یہ اسلحہ پرووائڈ کرا رہا ہے, اسلحہ کنے دا آیا سی. یہ ظہیر ہے اس کی سارا کو پتا ہے کہ اتھا میٹنگ کہڑی جگہ ہونی, اتھا اسلحہ کڑے کڑے بندے کو لایا. یہ خواجہ مہران نہ قریبی انہوں نے ڈیرے پر کام بھی کرنا رہا, انہوں نے قریبی ساتھی بھی ہے. تو یہ ادریس ہے تے او اماد ہے, انہوں نے کام سی کہ جڑی پیچھے اتنے احتجاج وغیرہ ہونے انہوں پر جڑا ہے نا, انہوں نے جڑا ریکنگ کرنا اور اتنا رپورٹ پہنچانا کہ بھائی اتنا کیا کیا ہو رہا ہے, پولیس کتنی ہے. اصل جڑا ہے وہ معافی بھی منگنے ہیں, توبہ کرنے ہیں کہ آئندہ بعد جڑا ہے نا صحیح ہے جی کچھ جلوس ہی شامل نہ ہونے. سن لیا آپ نے. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہاں پر کتنی سستی قسم کی اب یہ ٹک ٹاک اور ویڈیوز بن رہی ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہمارا, یہ مسخرہ پن, یہ سرکس آپ کرتے رہیں, مسئلہ نہیں. اس کے بعد جو یہ کرتے ہیں, یہ پروڈکشن جب تیار کر لی جاتی ہیں تو اس کے بعد قتل و غارت شروع کی جاتی ہے, وہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اب کشمیر کے اندر بھی یہ کہیں قتل و غارت نہ کریں, کیونکہ اب اگلے آج یا کل میں آپ کو پتا ہے کہ لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے, جس کے لیے ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگوں کے نکلنے کا چانس ہے, اور اس کو دبانے کے لیے کچھ بھی کریں گے. آگے سنیے گا. راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے رینجرز اہلکار نائک امتیاز علی وہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے مسلح جتھوں کی فائرنگ سے. وہی جتھے جن کی آپ نے دیکھا کہ ایک بعد میں پروڈکشن بھی دکھائی اور پہلے 9 مئی کی طرز کی ایک ویڈیو بھی دکھائی. تو معاملات جو ہیں اب ان کو, پہلے تو شروع میں تو یہی تھا نا کہ جو شوکت میر اور دوسرے تھے کہ ان کے گھر سے انڈین کرنسی نکل آئی, اسلحہ نکل آیا. اب معاملہ اس سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اب ان کے لوگوں کے, جو ان کے ہیں یا نہیں لیکن دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے لوگ ہیں, ان کے ہاتھوں میں آتشی قسم کا اسلحہ بھی پکڑا دیا گیا ہے, اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کی فائرنگ سے فلاں نائک صاحب جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. آگے چلتے ہیں. فورسز نے سول کپڑوں میں ہتھیار بردار اپنے بندے جگہ جگہ پہنچا دیے ہیں. ان سے فائرنگ کروا کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں. ایکشن کمیٹی عوام سے ہے اور عوام پرامن ہے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں. جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. عوام ہوشیار رہیں اور فائرنگ کرنے والے اگر سول کپڑوں میں ہیں تو ان پر نظر رکھیں. ایکشن کمیٹی کے لوگ نہتے اور پرامن ہیں. یہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا ایک پیغام جاری کیا ہے. ابھی آپ سنیں گے خبریں اور ایک کان سے دوسرے کان سے ہم سارے نکال دیں گے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا نخواستہ لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا کرائسس جو یہ وہاں پر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے کشمیر